کرغستان میں پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر مقامی افراد کا حملہ توڑ پھوڑ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیشکیک میں مقامی افراد اور غیر ملکی طلبہ کی لڑائی میں پاکستانی طلبہ بھی زد میں آ گئے۔ مقامی افراد نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملے کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، دروازے اور شیشے توڑ ڈالے۔ واقعے کے بعد پاکستانی طلبہ خوفزدہ ہراساں کیے جانے کی اطلاع۔ کیپٹل ٹی وی کے تھرو اپنی آواز عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو تحفظ مہیا کیا جائے تاکہ ہم اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں۔ آج سے 1-2 دن پہلے ایجپٹ اسٹوڈنٹس اور یہاں کے کرگز لوکل پیپل کے درمیان جو ہے نا کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کل ہزاروں کی تعداد میں جو لوکل پیپل ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے جو بھی فورن اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش جو بھی ہیں، جو بھی انہیں نظر آتا تھا ان پر تشدد کیا ہے۔ ہماری صرف پاکستان ایمبیسی سے اتنی اپیل ہے کہ ہمیں کم سے کم یہاں سے نکالا جائے، ہمارے لیے پلینز کا انتظام کیا جائے اور یہاں سے ہماری رہائش گاہوں سے ہمیں ایویکویٹ کر کے ہمیں کم سے کم ایئرپورٹ تک سیکورٹی کے ساتھ لے کے جایا جائے۔ ہاسٹلز انہوں نے بہت تباہ برباد کر دیے ہیں، ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی بلڈنگز کے باہر ہم لوگ لائٹس آف کر کے کمروں میں گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کرغستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی آواز بن گیا، ایک کے بعد ایک ویڈیو موصول ہونے کا سلسلہ جاری۔ پاکستانی طلبہ کے مطابق وہ اپنی جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا معقول انتظام نہیں، مقامی افراد کی جانب سے تشدد کے واقعات میں بہت نقصان ہو چکا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں بحفاظت ایئرپورٹ تک پہنچایا جائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ کرگز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بیشکیک میں مقامی شرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ پر حملے کیے۔ مقامی شرپسندوں نے غیر ملکی طلبہ کے نجی ہاسٹل رہائش گاہوں پر حملے کیے، 6 ہاسٹلز کو نشانہ بنایا گیا۔ کرغز حکومت کے مطابق حملوں میں 14 غیر ملکی شہری زخمی ہوئے، ایک پاکستانی شہری شاہزیب ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ شرپسندوں کی کارروائی شروع کرنے کے خلاف کارروائی کا آغاز، 4 افراد پکڑے جا چکے۔ کرغستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم کا ویڈیو پیغام۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرغستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی حالیہ صورتحال میں پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی مدد معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ جو زخمی طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے۔ زخمی ہونے والے طلبہ کی واپسی کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ اس صورتحال میں اپنے طلبہ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 28 مئی تک قائم مقام صدر مسلم لیگ نون ہوں گے۔ نون لیگ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس 28 مئی کو ہوگا۔ نون لیگ کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، اسحاق ڈار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مارچ 1993 میں شاید یا اس سے پہلے ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی اس کی وجہ؟ ایک سب سے پہلے میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو اس سے پہلے تو میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ بتایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ مشرف نے مارشل لاء لگا کر وزیراعظم کو ہائی جیکر بنا دیا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ چھین کر پاکستان پر تلوار چلائی گئی۔ اگر ہماری حکومت جاری رہتی تو آج ہم دنیا میں طاقت بن چکے ہوتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں خطاب۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ شہباز شریف کہتے ہیں قائد نون لیگ نواز شریف سے ظلم اور زیادتی کی گئی، قائد نون لیگ کے معاملے پر انصاف کے پرخچے اڑائے گئے، وقتی طور پر مجبوری میں مجھے پارٹی قائد کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آج میرے لیے اطمینان کا دن ہے، پارٹی قائد کی امانت نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں۔ 100% نہیں مگر بہت حد تک ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی گئی، جو ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔
قائد نون لیگ نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر بات چیت کی گئی. تعلقات میں بڑھتے فروغ پر اطمینان کا اظہار. نواز شریف نے سماجی شعبے کی ترقی اور تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا. برطانوی ہائی کمشنر نے جواب میں شکریہ ادا کیا. بہت خوشی ہے مجھے کہ 2.5 منتھس کی قلیل مدت میں ہم نے اس کو لانچ کیا. انٹرنیشنل ٹیک جائنٹس ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں آئی ٹی کی, انہوں نے اپنا پورا انٹرسٹ شو کیا ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے, اور اس میں سے تقریباً 10 کمپنیز جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے ساتھ کمٹ کر چکی ہیں اور وہ اپنے آفیسز یہاں پر کھول رہی ہیں. وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے آئی ٹی سٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا, نواز شریف وہ شخص ہے جس نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی. 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں آئی ٹی سٹی منصوبے کا افتتاح کیا. نواز شریف ہی 3G اور 4G لائے تھے. منصوبے سے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملیں گے. سرمایہ کاری کے لیے بہترین موقع ہے. آئی ٹی سٹی 10 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس. انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی. انکوائری رپورٹ میں ایک نہیں 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام. رپورٹ کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف کے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق. گراف واچ, رولکس گھڑیاں, ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ. NA-148 ملتان میں ضمنی الیکشن کا میدان. اتوار کو سجے گا. تیاریاں مکمل. 4,44,231 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بیرسٹر ملک تیمور میں مقابلہ. 275 پولنگ اسٹیشن قائم. 69 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار. الیکشن کمیشن نے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا.